کاغذ ہے، قرآن پاک نہیں، قرآن پاک تو ادھر لکھا ہوا، یہاں سے جو سائڈ میں لکھا ہوا ہے سفید، لیکن اگر ہم چیریں گے بھی اور گر جائے نیچے تو ہر شخص کا دل یہی کہے گا نہیں۔ وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کاغذ ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ متبرک چیز سے نسبت رہتا ہے۔ متبرک، سر پہ آپ نے ٹوپی پہنا، اگر پاؤں کے پاس گر جائے کوئی نہیں کہے گا کہ اٹھائیے، جو دیکھے گا وہی کہے گا اٹھا لینا چاہیے۔ یہ ایک نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ادب ہمارے اندر پیدا کیا ہے، اسی کو محسوس کرنا ہے۔ 3 بات، ایک تو یہ جالوت عمالقہ، قوم عمالقہ، یہ یاد رکھنا ہے، اور تیسری اہم بات یاد رکھنا ہے تابوت سکینہ، جس سے آپ کو ایک اہم تصور ملے گا کہ قرآن پاک میں بھی تبرکات سے، آثار سے برکت حاصل کرنے کا کھلم کھلا درس موجود ہے، کھلم کھلا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، یاد رکھیں۔ اب تنہائی میں بھی اب مسجد میں آیا اور ٹوپی گری ہوئی تو اب اس کی تحقیق کریں گے کہ پتہ نہیں کوئی ہندو پھینک دیا ہوگا، کوئی یہ پھینک دیا ہوگا، کوئی ایسا پھینک دیا ہوگا، نہیں، کوئی تحقیق نہیں کریں گے۔ حالانکہ بہت سارے پہنتے ہیں نا ہندو لوگ، رام ولاس پاسوان تو دیکھے ہوں گے آپ کی تصویر میں، پہنتے ہیں نا، پھر سب والی ٹوپی پہن لیتے، واہ واہ۔ ہمارا ضمیر ایمان کہتا ہے کہ جس بابرکت چیز کی نسبت ایمانی بن جاتی ہے وہ کوئی بھی یوز کرے ہم اسے نہیں دیکھیں گے، ہم اس نسبت کا احترام جب ہمیں موقع ملے گا کر لیں گے۔ یہ ہے اصل اہم چیز ہے، ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ تو تابوت سکینہ کا ایک پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں، بلکہ گناہ کی ساری کوالٹی میں، ایک لفظ میں بول دیا، گناہ کی ساری کوالٹی میں ملوث ہو گئی، جبکہ وہی قوم حضرت یعقوب کی اولاد، حضرت لاوی بن یعقوب، حضرت لاوی یعقوب کی اولاد میں سے ایک تھے، وہی قوم ہے یعقوب کی نسلوں بنی اسرائیل۔ دھیان رکھیے گا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی اس میں تابوت، ایک ایسی عظیم الشان، مطلب 2 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ایسا، یا 4 ہاتھ لمبا یا 2 ہاتھ چوڑا ایسا صندوق، تابوت بولے تو صندوق، یہ دیا تھا۔ یہ تابوت کی خصوصیت یہ تھی کہ خود حضرت موسیٰ یا بنی اسرائیل جب بھی کوئی جنگ یا اپوزیشن سے لڑنا ہوتا تو لڑنے سے پہلے سب لوگ ایک دم صف ہو جاتے تھے اور تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے تھے۔ دیکھیے نبی کا تصور رکھتے تھے اور اللہ پاک سے دعا کرتے تھے اسی تابوت سکینہ کے وسیلے سے، اور اللہ پاک اپوزیشن پر غلبہ انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ قرآنی ایک ایک لفظ میں یاد رکھیے، غلبہ عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک قوم گزری، قوم عمالقہ، ان میں یہی یعقوب ہی کی نسلوں میں سے قوم عمالقہ گزری، اتنی بے حیائیاں ہو گئی کہ اللہ پاک نے اتنی بے حیائیاں، کیا کہنا، بے ادبی اور بے حیائی کی سب سے بڑی زندہ مثال یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ متبرک چیزوں کی بے حرمتی کریں، سب سے پہلے متبرک چیزوں کی، باعظمت چیزوں کی بے حرمتی کریں، یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے بے ادبوں کی، سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر بولو تو خیر بولو ورنہ خاموش رہو، بولو تو خیر بولو ورنہ خاموش رہو، جو خاموش رہا وہ نجات پائے، وہ سلامتی میں رہا۔ تو ادب و احترام بڑے اہم ہوتے ہیں۔ تابوت سکینہ کا یہ لوگ ادب نہ کر سکے، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، شراب خوریوں میں اتنا ملوث ہو گئے کہ کچرے میں ڈال دیا تابوت سکینہ۔ اللہ پاک نے اس تابوت سکینہ کو اپنی مرضی اور اپنی شان کے مطابق چھپا دیا۔ صدیاں گزر گئی، صدیاں گزر جانے کے بعد اتنی مطلب سب لوگ آل ان آل بڑا ایک دم ملوث ہو گئے تھے، اللہ کو رحم کیسے آتا آپ دیکھیں۔ انہی قوم میں ایک بیوی حاملہ ہوئی، بیوی کا لفظ آیا ہے شرم، حاملہ ہوئی، اس بیوی سے حضرت شمویل علیہ السلام، شمویل نامی پہلے بولیے، شمویل علیہ السلام
पैदा हो गया, शमवील नाम रखा, पैदा हुआ। पैदा होने के बाद नबूवत के जो आसार और होते हैं, कैसे ये आना वो आना, इस तरह से शमवील अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। जब नबूवत अता हुई, जो याद रखिएगा, नबूवत जब अता हुई तो कौम को कहा तुम्हारी बदआमालियों ने तुम्हें बर्बाद किया, बाखबर किया कि तुम पर ये मुसीबतें क्यों आई हैं, तुम पर ये मुसीबतें देखिए क्यों आई हैं। पूरे का तर्जुमा करीब करीब कर रहे आप बताओ तुम, तो ऐसा है तुम पर मुसीबतें इनकी वजह से आई है, इसलिए तुमसे ताबूत सकीना छीन गए थे, आप क्या करना, तो ऐसा है कैसे किस तरह इस सिचुएशन से इसका सोल्यूशन क्या है, इस तरह से पूछने लगे। तो अब तर्जमा, बस तर्जमा थोड़ा सी करके निकलता हूं। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, ए हबीब मुकर्रम, देखिए मैं पूरी तफसील बताया हूं, और ये पूरी तफसील आप जब सुन रहे हैं तो लग रहा है कि देख रहे हैं, आपके नबी से अल्लाह पाक कह रहा है, ए हबीब क्या ये आपको डिटेल नहीं मालूम? देखिए, अलम तरा, क्या आपको नहीं मालूम, क्या आपने नहीं देखा, बनी इसराइल के बाद, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कौमे बनी इसराइल का एक गिरोह, वही कौमे अमाल का, इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपने नहीं देखा? और मजबूर होकर, परेशान होकर, इस क़ालू लिनबीय्यिन, इन लोगों ने अपने नबी शमवील अलैहिस्सलाम से कहा, देखिएगा, शमवील अलैहिस्सलाम से कहा, इबास लना मलिकन, अगर तुम नबी हो तो हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करो, हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करो, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम उन बादशाह की कमांडरी में जाकर के लड़ाई करेंगे और जो जो हम खोए हैं सब लोग ये करेंगे। तो हंसते हंसते, नबी पर जो चैलेंज होता है तो हम हमेशा हंसते हुए जवाब देते, कहते हैं कि काल हला ऐसे तुम इन कुतिब अलैकुमुल क़िताल अल्लाह तुक़ातिल, हो सकता है ऐसा कि तेरे ऊपर अगर जंग फर्ज कर दी जाए तो तुम क़िताल ना करो, यानी तुम क़िताल करोगे, ऐसा हो सकता, मतलब तुम नहीं कर सकते, काहे को जिद कर रही। तो कौम में ऐसी ढीठ कौम थी, मालाना अल्लाह मुक़ातिल फी सबीलिल्लाह, मालाना क्या हुआ है हमें, क्या हम अल्लाह की राह में क़िताल नहीं कर सकते, क्या हुआ है ऐसा, हम हैं वक़द उख़रिजना मिन दियारिना, जबकि वही जालूत बादशाह ने था, जुल्म से सबको क्या कर दिया था, निकाल दिया। चल तो कहा कि हम निकाल दिए गए अपने घरों से, अपने बेटों से, 640 या 6040 औलादों को इनके सामने कत्ल किया था, पूरी नस्लें तबाह होने के करीब थी। अब होश के नाखून आए इनके सामने, तवज्जो दीजिए, कहते हैं कि हम अपने बेटों से अब रहा ही क्या, अब लड़ाई के अलावा अब रहा ही क्या, इसलिए अगर आप नबी हैं तो हमें बादशाह मुकर्रर कीजिए। तो फरमाते फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, ठीक है सुनो, अल्लाह पाक कह रहा है कि क़िताल तेरे ऊपर फर्ज है, और जैसे ही कहा तेरे ऊपर क़िताल फर्ज है, तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, सब फिर गए, जज्बात करके बोल दिए, लेकिन खुदा की कसम 313 लोग जो हक पर थे वो सब रह गए, नहीं हम लोग लड़ेंगे। 313 का की तादाद और अदद बड़े अहम है, इसी मौके से कहूंगा, तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम, सब फिर गए, उनमें से 313 लोग रह गए, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जुल्म करने वालों को जानता है। जो भाग गए, कैसे भाग गए, एक तो नबी से एकदम बिल्कुल, अरे तुमने जो कहा वही तो मैंने किया, तुम्हारे मुतालबे पर क़िताल फिर भाग रहे हो कहीं को, ऐसा वैसा सब बोलते हुए। फिर ये 313 जो मुत्तकी परहेज़गार थे, ये बड़े अदब और एहतराम से अपने नबी से पूछते हैं, क़ाल लहुम नबियुहुम, सुनो, इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, अल्लाह पाक ने तेरे लिए तालूत नामी शख्स को बादशाह मुकर्रर किया है। नबी का जुमला देखिए, कभी भी नबी अपने नफ्स की खातिर कोई जुमला नहीं बोलता, अपनी हर फेल का, अपने हर कौल की निस्बत रब की तरफ करता है। इन्होंने नबी से कहा था आप मुतय्यन कीजिए, तो कह देना चाहिए ना कि हाँ मैं मुतय्यन कर रहा हूं, लेकिन नहीं, अल्लाह ने मुतय्यन किया है। खुदा की कसम, नबूवत एक ऐसी सेलेक्टेड चीज है, ऐसा अजीम शान खुदा का इंतखाब है कि वहमी तौर पर भी, गैर मारूफ नबी पर भी आंच आना खुदा को बर्दाश्त नहीं होता। ये पहलू है, चाहे मतलब ये कि फजीलत में, अदा में, आमाल में, अहकाम में जुज़ भी हो, नफ्से नबूवत अल्लाह का मुंतखब पहलू है, और इसमें किसी भी जाविये से कोई कीचड़ का पहलू नहीं होना चाहिए। नबी खुद अल्लाह की बारगाह में हर फेर को अपनी तरफ मंसूब करते हैं। उम्मत इनसे मांगती थी, लेकिन ये कहते थे रब ने कहा,
فرماتے ہیں حضرت شمویل بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک طالوت بادشاہ مقرر کیا ہے. طالوت جو ہے نا دو چیز میں تھے بڑے غریب، دھیان دیجیے. تو کہنے لگے انا یکون لہ الملک، ارے ان کو بادشاہت کہاں سے ملے گی؟ علینا ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، اس سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس مال بھی نہیں تھا، مال و دولت نہیں. توجہ دیجیے گا. قوم کہتی ہے ولم یؤت سعۃ من المال، ان کے پاس تو مال دولت ہے نہیں. تو ایک فلسفہ بھی آپ کو دے رہا ہے اللہ. یہ دیکھیے گا، یہ واقعے سے واقعہ اور حکایت کی شکل میں نہیں سنیے گا، قرآن پاک کا معجزہ دیکھیے گا اور اس سے عبرت پکڑیے گا کہ امت محمدیہ کو اس سے کیا فائدہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھ، حضرت شمویل فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا کہ بادشاہ کس کو عطا کرنا کس کو نہیں عطا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں جانتا ہوں. مال والوں کو عطا کرنا ایسا کچھ نہیں ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، رب نے انہیں تمہارے اوپر چنا ہے تو چنا. اور سنو، مال بیس نہیں ہے کسی کو بادشاہ بنانے کے لیے. کیا بیس ہے؟ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج ہو، اور دوسری اہم چیز یہ کہ طاقت ہو. اور ان کے پاس نالج بھی ہے اور طاقت بھی ہے، اگرچہ مال نہیں. تو ایک بادشاہ کے لیے نالج، ان پڑھ بادشاہ ہوا تو یہ مغل سلطنت کی طرح ہو جاتا ہے، ہندوستان کا اسی خاتمہ ہوتا جائے گا. تو علم ضروری ہے، نالج ضروری ہے. احاطہ سلطنت کے لیے سارا علم ضروری ہے. توجہ دیجیے گا. تو فرماتے ہیں کہ ان کو علم میں کشادگی ملی ہے، جسم میں کشادگی ملی ہے. اور اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو ایک جنرلی اللہ تعالیٰ ایک تصور دیتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء. اور سنو، اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس آیت کریمہ سے جنرلی طور پر اللہ اپنے محبوب بندے، چاہے ہوئے بندے کو بادشاہت عطا کرنے کا عقیدہ مل رہا ہے، دے رہا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اپنی سلطنت. اچھا ایک یہ بات بھی ہے، ملکن اگر کہہ دیتا ملک عطا فرماتا تو نہیں، ملک کہو اپنی سلطنت عطا کرتا ہے، اپنی سلطنت. یعنی اپنی سے ایسا نہ سمجھیے گا کہ یہاں پر شرک کا پہلو ہے. ایسا کیسے ہو سکتا کہ اپنی سلطنت دے دے تو پھر ڈیوائڈ ہو گیا نا؟ نہیں 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 نہیں. جب تک نہیں بولیے گا رب سے نسبت ہے تو ذاتی ہے، اور وہی عمل ہے بندے سے نسبت ہے تو عطائی. یہ اس کا فرق محسوس کرنا چاہیے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور جانتا ہے کہاں دوں گا، کیسے دوں گا، کس طرح دوں گا. اس کے بعد کی آیت کریمہ میں نشانی بیان ہوگی کہ سنو، وہ مانگا تھا، یہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی کیا ہے؟ ان کے بادشاہ ہونے، ان کے یہ ہونے، ان کی یہ ہونے، ان کی حقانیت کہ اللہ نے ان کو بادشاہ متعین کیا ہے. جناب طالوت کو اللہ نے متعین کیا ہے. طالوت کا نام طالوت اس لیے تھا کہ طول منے ہوتا ہے لمبا، بڑے ہائٹڈ تھے، لمبے تگڑے تھے، ایک دم مست، ایک دم دیکھ لیے تو ایسے ہو جاتے ہیں یہ کون ہے، کیسے آ گئے، ایک دم بالکل بڑے ہائٹڈ تھے. تو علم میں اور جسم میں، توانائی میں بہت تھے. اب جو آگے کی آیت آئے گی انشاءاللہ وہ آیت ہے کہ آپ نشانی بتائیے ان کی حقانیت کی. قوم بھی ایسی ہوتی تھی، اللہ بچائے. اتنا ہونے کے بعد بھی اب ظاہر ہے نشانی جب پوچھا تو نشانی کیا آنے والی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے